سمجھ میں نہیں آیا کچھ لوگوں کی کہ چپ تعزیہ کیا ہے. تو چپ تعزیہ اگر نام ہے تو کسی وجہ سے تو ہوگا نا. تو پہلے تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ چپ تعزیہ کہا کیوں جاتا ہے نا. اس کی تاریخ میں جانا چاہیے نا. بھائی ٹھیک ہے غلط صحیح ہے آپ کی مرضی, آپ اس کو غلط سمجھے صحیح سمجھے, میں آپ سے زبردستی نہیں منگوا سکتا. صحیح آپ کو معلوم ہو جائے گی عزاداری کی تاریخ میں کہ چپ تعزیہ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کون لایا. تو سنیے چپ تعزیہ کی تاریخ تاکہ آپ کو بھی ہمیشہ یاد رہے کہ یہ 8 ربیع الاول کے جلوس کو چپ تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے. 1857 جس کو انگریز نے نام دیا غدر کا, ہم نے نام دیا جنگ آزادی کا, ہے نا. وہ تو غدر کا نام دیا کہ 2-3 جگہوں پہ سخت مزاحمت ہوئی, جن میں ایک سلطنت ہے اودھ کی. سب سے سخت مزاحمت ہوئی اودھ میں, ملکہ حضرت محل, کیونکہ باجد علی شاہ کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا نا. وہ گرفتار کر کے وہ آگرے کے قلعے پہنچا دیا گیا تھا باجد علی شاہ کو. آپ جانتے ہیں کہ اودھ پہ سلطنت کس کی تھی؟ مومنین کی تھی نا. آبادی سب کی تھی, لڑے سب تھے. تو یاد رکھیے کہ 12 دن کا محرم ہوتا تھا. کتنے دن کا ہوتا تھا؟ 12 دن کا محرم ہوتا تھا. نواب سعادت علی خان کے زمانے میں یہ ہو گیا 40 دن کا. یعنی جب انگریزوں سے بھی لڑائیاں چل رہی تھی, یہ سن 40 سے 50 کا زمانہ, اس میں چہلم تک پہنچا دیا گیا کہ چہلم بھی بنایا جانا چاہیے. تو چہلم پہ عزاداری ختم ہو جاتی تھی. احمد علی خان بہت بڑا نواب, چہلم کو جو آخری تعزیہ اٹھتا تھا وہ اس کے یہاں سے اٹھتا تھا, اور وہ بڑے امام باڑے یا چھوٹے امام باڑے میں غالباً جا کے بھی میں بتا دوں گا آپ کو, وہاں جا کے ختم ہوتا تھا اور ایام عزا ختم ہو جاتے تھے. نواب احمد علی خان وہ نواب ہے کہ جو انگریزوں سے متنفر بھی تھا, اور اس نے ملکہ حضرت محل کی مدد بھی کی تھی, اور بہت مدد کی تھی انگریزوں کے خلاف لڑنے میں. ابھی حوالے دے دیتے. ہوا یہ کہ ایک انگریز افسر کی بیوی کو کسی احمد علی خان نامی آدمی نے کانپور میں قتل کر دیا. تو کیا کیا؟ دشمنی کی بنا پہ وہ احمد علی خان تو کوئی فرار ہو گیا, یہ نواب احمد علی خان کو گرفتار کر لیا. ایام عزا تھے. کیا تھے؟ ایام عزا تھے. اب دیکھیے قدرت کا انتظام بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کیا کہا تھا, ایک جملہ آپ سے یاد رکھیے گا کہ عزاداری میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی جعلی چیز شامل کرے گا یہ نکال کے باہر پھینک دیتی, اور اگر کوئی جینوین چیز جس کو اللہ رسول اور امام پسند کرے وہ کوئی شامل ہو تو وہ پھر چلتی رہتی ہے, اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا. اب ہوا کیا کہ یہ ان کو پھانسی کی موت کی سزا کا اعلان ہو گیا, اور چہلم آنے والا. چہلم میں رہ گئے چند دن. جب ان کو موت, جس دن پھانسی دی جانی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ اصلی قاتل غیرت میں آیا اور وہ حاضر ہو گیا. ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. وہ حاضر ہو گیا اور اس نے حاضر ہو کر کہا کہ بھائی یہ قاتل نہیں ہے, میں نے قتل کیا. اب ظاہر عدالت بھی مجبور ہے جب قاتل خود اعتراف کر لے تو. اب یہ رہا تو ہو گئے, لیکن پریشان یہ کہ اب وہ اتنا بڑا چہلم میں کیسے مناؤں, کیسے کروں, کس طرح سے کروں. اور وہ پرمٹ کے سلسلے بھی اسی وقت انگریزوں نے یہ ساری چیزیں, وہی زمانہ تھا, جاری ہو رہے تھے کہ بھئی چہلم قریب آ رہا ہے, یہ سارا انتظام ہو نہیں سکتا. انگریزوں نے اجازت نہیں دی, انگریز حکومت نے اجازت نہیں کہا کہ اور کسی دن کرنا ہے تو کر لو. اچھا اب یہ میٹنگ بیٹھی مومنین کی. جب یہ میٹنگ بیٹھی کیا کیا جائے تو کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ 8 ربیع الاول معصوم کی شہادت کی تاریخ آ رہی ہے, لہذا اس تک ہم انتظام بھی کر لیں گے اور کچھ بھاگ دوڑ کر کے کچھ نہ کچھ اجازت لے لیں گے. اب جب اتنے دن آگے بڑھ گیا, ایسے معاملے میں اللہ عقلوں کو خبت کر دیتا ہے نا. انگریزوں کی عقلیں بھی خبت ہو گئیں. وہ خوش ہو گئے کہ چہلم بند ہو گیا, وہ خوش ہو گئے کہ چہلم بند ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے 8 ربیع الاول کو کر لو, 8 ربیع الاول کو کر لو. جب 8 ربیع الاول کی اجازت, لیکن شرط کے ساتھ دی کہ ماہی مراتب نہیں ہوں گے, ماتم نہیں ہوگا, نقارے نہیں ہوں گے, خاموشی سے جاؤ گے, بازار بھی بند نہیں ہوگا. مان لیا کہ ٹھیک ہے. علماء نے تائید کر دی, علماء نے تائید کر دی. ٹھیک ہے جلوس تو اٹھاؤ نا تاکہ ایام عزا اختتام تو ہو. اب ہوا یہ کہ 8 ربیع الاول کو جب یہ تعزیہ برآمد ہوا تو ہزاروں شیعہ خاموشی سے جا رہے تھے. سمجھ گئے؟
خاموشی سے جا رہے تھے تعزیہ ساجرہ، تھوڑی تھوڑی دور چل کر ایک آدمی ایک مصرع یا دو مصرع پڑھ دیتا تھا لوگوں کو روک کے. وہ ابھی پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، اب تو کچھ اور ہو گیا معاملہ. ہم جب چلتے تھے بڑھے چلیے ادب اور قاعدے سے، سواری ہے شہید کربلا کی. اب سمجھ میں آیا. تو جب وہ خاموشی سے گیا تو آئندہ سال بھی انگریزوں نے کیا کیا کہ نہیں اس تاریخ کو اٹھایا تھا لہذا اسی تاریخ کو اٹھاؤ گے. تو یوں قدرتی طور پہ ہوا کیا کہ عزاداری جو 40 دن کی تھی وہ 8 ربیع الاول تک بڑھ گئی. چپ تعزیہ یوں کہا جانے لگا. تو ایک کہنے میں کیا حرج ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہنے میں حرج؟ اگر اس کا اس زمانے سے لوگوں نے بیچاروں نے خاموشی سے جاتے تھے جلوس لے کے، اور پھر عزاداری بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ 18 دن چیلم تو ہونے ہی لگا، بعد میں چیلم تو منانے ہی لگے شیعہ. اب آئیے کتاب کے مصنف کا تعارف کرا دوں، سید شکیل حسن کا، کہ جو 38 سال سے شاید 40 ہو گئے ہوں، لیکن میرا حساب یہ کہہ رہا ہے کہ 38 سال سے وہ میڈیا سے وابستہ ہے، اور میڈیا کے بھی اعلیٰ ترین عہدے پر، آج بھی اعلیٰ ترین عہدے پر اس ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر اس نے فارسی، عربی، انگلش، سنسکرت، اردو، ان 5 زبانوں پہ مادری زبان کی طرح اس کو عبور حاصل ہے. اس میں 2-3 زبانوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں ماسٹرز بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا ہوا ہے. اور ایک اعزاز اس آدمی کا یہ ہے کہ میڈیا کی تاریخ یعنی صحافت کی تاریخ کی دنیا میں پہلی کتاب اس نے لکھی ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ محقق ہے. وہ کتاب جو اس نے تاریخ اودھ پر لکھی ہے، وہ لکھی ہے فرقہ واریت کے فسادات کے پس منظر کے طور پر، کہ انگریزوں نے کس طرح فتنہ و فساد ڈالا. تو کتاب کا نام اس نے یہ رکھا ہے کہ شیعہ سنی اختلاف، کتنی حقیقت کتنا افسانہ. 2.25 مہینے، ابھی انہی نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے 2.25 مہینے عزاداری کی تاریخ. لکھنؤ کے عوام پہلے ہی سے رنجیدہ و غمزدہ تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ ہی ایام عزا کی مدت بڑھائی اور اپنے غم کو غم حسین کے سائے میں جگہ دے کر راحت کی سانس لی. اس سلسلے میں اب دیکھیے، اب جو اصل بات، اس سلسلے میں نہ تو علماء نے کوئی فتویٰ جاری کیا، ورنہ علماء روکتے ہیں نا. آج بھی آپ مانے یا نہ مانے فتویٰ تو دیتے ہیں نا علماء، ہے نا، روکتے ہیں نا. تو کوئی فتویٰ جاری کیا اور نہ ہی کسی تنظیم نے ایام عزا کو بڑھائے جانے کی سفارش کی. رفتہ رفتہ یو پی کے دوسرے شہروں میں بھی اب ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ چپ تعزیے کے نام سے جلوس اٹھنے لگے. انہوں نے کہا ہم بھی 8 ربیع الاول کو جلوس اٹھائیں گے، چپ تعزیے کا اٹھنے لگے. اور 2.25 مہینے تک عزاداری ہونے لگی. اور اب تو بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ایشیائی، کون؟ ایشیائی مومنین رہتے ہیں، 2 مہینے 8 دن تک ماتم و مجالس کا سلسلہ جاری تھا. خوشی